بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عائشہ وائس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 25 سال پہلے امتیاز صاحب اور رضوانہ نے پسند کی شادی کی تھی۔ امتیاز اور رضوانہ دور برے کے رشتہ دار تھے، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ رضوانہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھیں اور بہت ناز و نام میں پلی بڑھی تھیں۔ امتیاز صاحب کے والدین رضوانہ کا ہاتھ مانگنے گئے تو ان کے والدین نے چند وجوہات کی بنا پر رشتہ دینے سے انکار کر دیا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب رضوانہ کے والدین کو منانے کی ہر کوشش بیکار ہو گئی تو دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ رضوانہ اس خوش فہمی کا شکار تھی کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں، بعد میں انہیں منا لیں گی، وہ مان جائیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ کورٹ میرج کے بعد امتیاز رضوانہ کو اس کے گھر چھوڑنے آئے تو صورتحال کا علم ہوتے ہی رضوانہ کے والدین نے دونوں کو اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم سنا دیا اور اپنے گھر کے دروازے ان پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ رضوانہ کے لیے یہ بہت بڑی سزا تھی۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے والدین انہیں اس طرح گر بدر کر دیں گے۔ بہرحال امتیاز صاحب ان کو لے کر اپنے والدین کے گھر آ گئے۔ ان کے والدین شریف لوگ تھے اور دل سے رضوانہ کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی انہوں نے نہ صرف انہیں اپنے گھر کی بہو تسلیم کیا بلکہ اس کے جائز حقوق بھی دیے۔ دونوں نئی زندگی کا آغاز کر چکے تھے، لیکن رضوانہ اکثر اندرونی خلفشار کا شکار ہو جاتی۔ انہیں یہ احساس کچوکے لگا تھا کہ انہوں نے والدین کی نافرمانی کر کے اچھا نہیں کیا، لیکن پھر امتیاز صاحب کے سمجھانے پر نارمل ہونے کی کوشش کرتی۔ ان کی شادی کو 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو امتیاز صاحب کا چھوٹا بھائی منیر 10 دن کی چھٹی پر لاہور آیا۔ منیر ایک پرائیویٹ بینک میں کام کرتا تھا۔ آج کل اس کی پوسٹنگ اسلام آباد میں تھی، لہٰذا وہ 2-3 ماہ بعد گھر آتا تھا۔ گھر آ کر جب اسے امتیاز صاحب اور رضوانہ کی شادی کی بابت معلوم ہوا تو وہ بہت چراغ پا ہوا۔ اس نے گھر سے بھاگی ہوئی عورت کہہ کر رضوانہ کی بہت بے عزتی کی اور اپنے والدین سے مطالبہ کیا کہ وہ اس عورت کو گھر سے نکال دیں ورنہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اگلے دن منیر غصے میں اسلام آباد واپس چلا گیا۔ منیر فطرتاً سخت مزاج اور حاکمیت پسند تھا۔ اس کے شدید رد عمل کو دیکھ کر امتیاز صاحب کے والدین نے انہیں اپنے دوسرے مکان میں شفٹ ہونے کا مشورہ دیا تو وہ دونوں الگ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا لیکن منیر کے دل سے رضوانہ کے لیے قدورت ختم نہ ہو سکی۔ امتیاز صاحب اور رضوانہ کی شادی کو 2 سال بعد منیر کی شادی ہوئی۔ اس وقت تک امتیاز صاحب ایک بیٹے فضل کے باپ بن چکے تھے۔ منیر نے شادی کے بعد اپنی بیوی پر بھی یہ پابندی لگائی کہ وہ رضوانہ سے بات چیت اور دوستی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وقت گزرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے امتیاز صاحب کو 2 بیٹے دیے اور منیر کو 2 بیٹیاں، ایک بیٹے سے نوازا۔ منیر کا ٹرانسفر لاہور ہو چکا تھا۔ رضوانہ کے والدین اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے مرتے دم تک انہیں معاف نہیں کیا۔ یہ چیز رضوانہ کو چین سے جینے نہیں دیتی تھی۔ گزرے 25 سالوں میں بارہا منیر نے رضوانہ کو اپنے طعنوں اور سخت الفاظ کی مار سے زخمی کیا۔ البتہ منیر کی بیوی اور بچے اس کی عدم موجودگی میں ان سے بہت اچھی طرح ملتے۔ رضوانہ بھی ان کے سب بچوں خصوصاً رابعہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ رضوانہ کے ساس سسر نے منیر کی سخت طبیعت کی وجہ سے امتیاز صاحب اور رضوانہ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تھی۔ خاص کر رضوانہ نے ان دونوں کی بہت خدمت کی تھی۔ 5 سال پہلے دونوں یکے بعد دیگرے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اب 25 سال بعد ان دونوں بھائیوں کی اولادیں جوان تھیں۔ امتیاز صاحب کی خواہش تھی منیر کی بیٹی رابعہ ان کے فضل کی دلہن بنے۔ جب انہوں نے اپنی یہ خواہش اس کے سامنے کی تو منیر نے کہا کہ وہ ایک بے اعتبار عورت کے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتے۔ تمیز سے بات کرو، وہ تمہاری بھابھی ہیں۔ امتیاز صاحب بولے، وہ صرف آپ کی بیوی ہیں، میری کچھ نہیں لگتی اور بہتر ہے آپ یہاں سے جائیں اور دوبارہ کبھی یہ بات کرنے کے لیے یہاں تشریف نہ لائیں، کیونکہ میں رابعہ کی بات اپنے دوست کے بیٹے سے تقریباً طے کر چکا ہوں۔ امتیاز صاحب دکھے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ آئے۔ یہ سچ تھا کہ اس وقت انہیں جذبات میں آ کر دونوں نے کورٹ میرج کرنے کی غلطی کر لی۔ اس وقت انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یہ فعل ان کے بچوں کی زندگی پر اس طرح اثر انداز ہوگا۔ یہ بھی سچ تھا رضوانہ برے کردار کی عورت نہیں تھی، بس یہ غلطی کر بیٹھی تھی اور آج تک اپنی اس غلطی پر پشیمان سی تھی۔ انہوں نے اپنے والدین کی عزت کا خیال کیوں نہ کیا؟ کیوں خود غرض ہو گئی تھی؟ کیوں انہوں نے اپنے والدین کو منانے کی بھرپور کوشش نہ کی؟
وہ نماز شب میں اللہ سے اپنے والدین کا مان اور دل توڑنے پر معافی کی درخواستگار رہتی تھی۔ اتوار کا دن تھا۔ امتیاز صاحب ناشتے کے بعد اخبار پڑھ رہے تھے کہ ان کا موبائل فون بجنے لگا۔ انہوں نے چیک کیا تو منیر کی کال تھی۔ اس روز کی تلخ کلامی کے بعد نہ تو وہ اس کے گھر آئے تھے اور نہ ہی یہ ان کے گھر گئے تھے۔ اب اس کی کال آئی تو اس نے انہیں فوراً گھر آنے کو کہا۔ وہ وہاں پہنچے تو انہیں منیر بہت پریشان نظر آیا۔ اس کی بیوی تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ منیر نے امتیاز صاحب کو بتایا کہ رابعہ کل یونیورسٹی گئی تو ابھی تک واپس گھر نہیں پہنچی۔ یہ سن کر امتیاز صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دونوں بھائیوں نے مل کر ہر ممکن کوشش کی، لیکن ہر جگہ پر تلاش کرنے کے بعد بھی رابعہ کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ محلے والوں کو رابعہ کی گمشدگی کی بھنک پڑی تو کچھ لوگوں نے یہ بات پھیلا دی کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ لوگوں کی زبانیں کون پکڑ سکتا ہے؟ حالانکہ پورا محلہ یہ بات جانتا تھا وہ بہت شریف اور باکردار لڑکی ہے۔ اس کی 22 سالہ زندگی ان لوگوں کے سامنے تھی، مگر پھر بھی لوگ سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ یہ رابعہ کی گمشدگی کے تیسرے روز کی بات ہے کہ منیر کے موبائل پر صبح ایک خاتون کی کال آئی۔ آپ کی بیٹی خیریت سے ہے، تھوڑی دیر میں آپ کے پاس ہوگی۔ قریباً 9 ساڑھے 9 بجے ایک گاڑی منیر کے دروازے پر آ کر رکی اور اس سے 55-56 سالہ عمر کا ایک شخص اور 29-30 سالہ ایک لڑکی اور رابعہ اترے۔ رابعہ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے بیل بجائی۔ منیر اور اس کی بیوی دونوں باہر آئے اور رابعہ اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ منیر نے اس آدمی اور لڑکی کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ پرسوں دوپہر کو آپ کی بیٹی میری بیٹی کی گاڑی سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے سر پر چوٹ آئی تھی۔ میری بیٹی ڈاکٹر ہے، وہ اسے اپنے ہسپتال لے گئی، جہاں اس کی حالت کے پیش نظر اسے ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا، لیکن روڈ سے اسپتال تک آنے کے دوران آپ کی بیٹی کا بیگ کوئی اٹھا کر لے گیا۔ آپ کی بیٹی بے ہوش ہو گئی تھی اور ہمارے پاس آپ لوگوں کو تلاش کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اسے صبح 4 بجے کے قریب ہوش آیا اور قریباً 6 بجے تک اس کے حواس بحال ہوئے تو یہ آپ کا موبائل نمبر اور اپنے گھر کا پتہ بتانے کے قابل ہوئی۔ لہٰذا اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ اسے چھوڑنے آیا ہوں تاکہ آپ لوگ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ یہ دن آپ نے جس اذیت میں گزارے ہیں اس کے لیے ہم باپ بیٹی دونوں آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ لوگ ہمیں فون کر لیجئے گا۔ اس آدمی کی بیٹی نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر منیر کو پکڑایا اور دونوں باپ بیٹی جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی رابعہ کے واپس آنے کی اطلاع محلے میں پتہ چلی تو محلے کی چند ٹو لینے والی عورتیں ہمدردی کی آڑ میں اس کو اپنی باتوں سے زخمی کرنے لگی۔ کچھ نے اس بات کا اعتبار کیا اسے واقعی کوئی حادثہ پیش آیا تھا اور کچھ نے اس بات کو نمک مرچ لگا کر پھیلایا اور اس کی خوب کردار کشی کی۔ آخر کو ایک کماری لڑکی 2 راتیں گھر سے غائب رہی تھی، یہ کوئی معمولی بات تھی۔ اس صورتحال سے رابعہ تو بالکل ہی بے حال ہو گئی اور منیر باہر نکلتا تو لوگوں کی زبانیں اسے لہولہان کرنے لگتی۔ رابعہ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار گردانی جاتی۔ منیر کے دوست نے اسی بات کو بنیاد بنا کر رشتے سے انکار کر دیا۔ رضوانہ منیر کے رویے کی وجہ سے بہت کم اس کے گھر جاتی تھی، لیکن آج جب امتیاز صاحب کے ساتھ اس کے گھر آئی تو وہ رابعہ کو دیکھ کر کٹ کر رہ گئی۔ انہوں نے اسے گلے لگایا اور اس کے سر پر پیار کیا تو وہ انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانے لگی۔ رضوانہ نے اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا اور کافی دیر اسے اپنے ساتھ لگائے بیٹھی رہی۔ رضوانہ اور امتیاز صاحب نے دوبارہ منیر کے سامنے رابعہ کے لیے اپنی جھولی پھیلائی۔ اب حالات کچھ ایسے تھے کہ منیر کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا، لہٰذا اس نے حامی بھر لی۔ 1 ماہ بعد فضل اور رابعہ کی شادی ہونا قرار پائی۔ آج امتیاز صاحب اور منیر اسی سلسلے میں کچھ مشورہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اور رضوانہ ان کے لیے چائے لے کر کمرے میں آئی۔ جب ان کا بیٹا فضل کمرے میں داخل ہوا اور منیر سے کہنے لگا، کیوں چچا، اب آپ کو معلوم ہوا گھر سے بھاگی ہوئی عورت کا باپ کہلانا کتنا اذیت ناک ہے، بھاگی ہوئی عورت کا تانا برداشت کرنا کتنا مشکل ہے۔ یقیناً آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے کمرے بلکہ گھر سے باہر جا چکا تھا۔ رات کو جب فضل واپس گھر آیا، رضوانہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ فضل وہیں چلا آیا، اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا، لیکن انہوں نے اس کے آنے اور اپنے ساتھ بیٹھنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ مسلسل کسی گہری سوچ میں گم رہی۔ اس کے پکارنے پر انہوں نے بڑی اجنبی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ تڑپ اٹھا۔ کیا بات ہے، اس طرح کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔
فضل، امتیاز صاحب اور میں نے رابعہ کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ ہم اس معصوم بچی کو بدکرداری کے تانوں سے بچا سکیں، لیکن تم تو خود پتھر مارنے والے ہجوم میں کھڑے ہو گئے۔ مجھے بہت دکھ ہے تم نے اپنے چچا سے اس طرح کی بات کی ہی۔ گویا ہم تینوں بھائیوں کے ہوش سنبھالتے ہی آپ اور ابو نے ہمیں بتا دیا تھا کہ آپ لوگوں کی شادی کس طرح ہوئی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا اور ابو کا فیصلہ درست تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے چچا کی آنکھوں میں آپ کے لیے ہمیشہ جو نفرت اور حقارت دیکھی وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ کئی بار میرے سامنے انہوں نے آپ کو گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والی بدکردار عورت کہا، اس لیے آج میں نے سب کہہ کر چچا کو یہ احساس دلایا کہ ماں یا بیٹی کے حوالے سے کوئی بھی تانا جھیلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے گویا ماں کو اپنی بدتمیزی کی دلیل دی تھی۔ فضل، تمہیں اپنے چچا کو معاف کر دینا چاہیے تھا، وہ تو پہلے ہی لوگوں کے تانوں سے چھلنی رہی صحیح کسر تم نے پوری کر دی۔ انہوں نے آج تک آپ کو معاف نہیں کیا تو میں کیسے معاف کر دیتا؟ وہ ابھی بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ اچھا بس کرو، صبح اپنے چچا کے پاس جاؤ اور ان سے معافی مانگو۔ ایک بات مجھے سچ سچ بتاؤ، تم رابعہ سے شادی کرنے پر دل سے راضی ہو؟ انہوں نے اس کا جواب سنے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ اگر راضی نہیں ہو تو بتاؤ، میں رابعہ کی شادی رحمان سے کروا دوں گی۔ کیا ہوا جو وہ اس سے 1 سال چھوٹا ہے؟ وہ میرا بہت اچھا اور احساس کرنے والا بچہ ہے۔ رضوانہ نے بات ختم کی۔ امی، میں نے یہ کب کہا کہ میں رابعہ سے شادی نہیں کروں گا؟ وہ رابعہ کے لیے اپنے دل میں پسندیدگی کے جذبات رکھتا تھا۔ ماں کی اس بات پر انہیں شکایتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے شادی کے بعد کبھی رابعہ کو اس حادثے کے بارے میں دکھ پہنچایا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بیٹا، داغدار کردار کا تانا برداشت کرنا خاص طور پر ایک عورت کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ میں کسی حد تک قصوروار تھی، لیکن اس کے باوجود میرے لیے یہ تانا ناقابل برداشت ہو جاتا تھا۔ تو اس بے گناہ کے بارے میں سوچو، وہ یہ تانا سن کر کس تکلیف سے گزرتی ہوگی۔ بیٹا، اللہ غلطی پر نادم ہونے والوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم لوگ کبھی کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتے، مرنے کے بعد بھی نہیں، بلکہ ہم تو دوسروں کو نہ کردہ گناہوں اور غلطیوں کی سزا بھی دیتے ہیں۔ نہ جانے ہم لوگ اتنے سنگ دل کیوں ہو جاتے ہیں، رضوانہ نے گلوگیر لہجے میں کہا تھا۔ فضل ماں کی باتیں سن کر شرمندہ ہو گیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں چچا سے معافی بھی مانگ لوں گا اور رابعہ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ فضل جا چکا تھا اور رضوانہ نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ رضوانہ رابعہ کی آڑ لے کر منیر سے اپنی بے عزتی کا خوب بدلہ لے سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ خود چوٹ کھائے ہوئے تھی۔ ان کے دل نے رابعہ سے احساس کا رشتہ استوار کر لیا تھا جو سب رشتوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اسی رشتے کے حوالے سے انہوں نے منیر کو معاف کر دیا اور رابعہ کے زخموں کا مرہم بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ خواتین کے ساتھ یہ کہانی تھی ایک ایسی عورت کی کہانی جس نے اپنی پسند کی شادی کی، لیکن اس کے سسرال میں اس کے دیور نے اس کو کبھی بھی اپنی بھابھی کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا۔ لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، تو وہ بندوں سے اس کی غلطی کا بدلہ ضرور لیتا ہے، کیونکہ اگر انسان بار بار ایک انسان کو ذلیل کرتا ہے، اس کو رسوا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ انسان کی صبر کا بدلہ دوسروں سے کیسے لے سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی کو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جانے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل عائشہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔